بسم الله الرحمن الرحیم۔ القط والکلب، بلی اور کتا۔ یحکا فی قدیم الزمان، حکایت کی جاتی ہے پرانے زمانے میں، انہ کان ہناک فأر خبیث الافعال، کہ ایک چوہا تھا جو برے افعال والا تھا، وکثیر الکذب علی الغیر، اور دوسروں کے اوپر بہت زیادہ جھوٹ بولا کرتا تھا۔ وَكَانَ أَحَبَّ شَيْءٍ إِلَيْهِ هُوَ نَقْلُ الْأَخْبَارِ الزَّائِفَةِ، اور جو چیز اس کو سب سے زیادہ پسند تھی وہ غلط خبریں نقل کرنا تھی۔ الاخبار الزائفہ، غیر صحیح خبریں۔ ففی احد الایام، ایک دن میں، ذهب الفأر إلى القط، چوہا بلی کے پاس گیا، واقترب منه قائلا، اور اس کے قریب ہوا یوں کہتے ہوئے، یا قط، او بلی، لقد التقیت البارحة الکلب، گزشتہ رات میں کتے سے ملی ہوں، واخبرنی بشیء، اور اس نے مجھے ایک چیز بتائی ہے، لن تتحمل سماعہ، کہ جس کو سننا بھی آپ گوارا نہیں کرو گے۔ نظر القط الى الفأر، بلی نے چوہے کو دیکھا، والغضب بادی علی ملامحہ، اور غصہ بلی کے چہرے کے اوپر ظاہر تھا۔ وقال متسائلا، اور یوں کہا پوچھتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے، وما الذی قالہ بالضبط، کتے نے کیا کہا ہے بالضبط، یعنی صحیح بتاؤ۔ رد الفأر بصوت منخفض، چوہے نے آہستہ آواز میں جواب دیا، لقد قال، کتے نے کہا، ان شکل وجہک بشع، کہ آپ کی چہرے کی جو شکل ہے نا یہ بہت بری ہے، ولا يتحمل النظر الیک، اور کتا آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ زاد غضب القط عند سماع کلام الفأر، بلی کا غصہ بڑھ گیا چوہے کی بات سن کر۔ وقال بصوت مرتفع، اور اونچی آواز میں کہا، ان وجہ الکلب اکثر بشاعہ، کتے کا چہرہ تو مجھ سے بھی زیادہ خراب اور گندا ہے۔ کما ان رائحتہ لا تطاق، جیسا کہ اس کا بو برداشت کے قابل نہیں ہے، ایک تو اس سے بدبو اتنی آتی ہے اور دوسرا اس کا چہرہ بھی بہت بیکار ہے۔ وقت ذاکا، اسی وقت، ترک الفأر القط، چوہے نے بلی کو چھوڑ دیا، وذهب عند الكلب، اور کتے کے پاس گیا، واخبرہ بما قالہ القط، اور اس کو ساری بات بتا دی جو بلی نے کہی تھی۔ فصار الكلب غاضبا، تو کتا بھی غصے ہوا، ولا يتحمل رؤیت ای قط، اور اس دن سے پھر کسی بھی بلی کے دیکھنے کو بھی وہ برداشت نہیں کرتا۔ مرت الایام، دن گزر گئے، الی ان جاء اليوم الذي مر فیہ القط، کہ وہ دن بھی آیا کہ جس میں بلی گزری، من مکان تواجد الفأر، اس جگہ سے جہاں پر چوہے موجود تھے، وسمعہ، اور اس چوہے کو سنا، یقول لأحد الفئران، کہ چوہوں میں سے ایک چوہے کو کہتا ہے، بأنہ سعید، کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے، لکونہ نجح فی الایقاع بین القط والکلب، اس وجہ سے کہ وہ کامیاب ہوا ہے، نجح کامیاب ہوا ہے، فی الایقاع دشمنی ڈالنے میں، بین القط والکلب بلی اور کتے کے درمیان، اللذین وہ دونوں، صارا یکرہان بعضہم البعض، کہ دونوں ایسے بن گئے ہیں کہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ وبمجرد ان سمع القط کلام الفأر، اور جو ہی بلی نے چوہے کی بات سنی، احس بالغیظ، اس نے غصے کو محسوس کیا، وطاردہ، اور اس کا پیچھا کیا، محاولا الامساک بہ، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے، لیکن دون جدوی، لیکن بغیر فائدے کے، انہیں اس کو پکڑ نہیں سکا۔ وہکذا، اور اس طرح سے، ومنذ ذاک، اور اس وقت سے، صار القط یکرہ الفأر، بلی چوہے سے نفرت کرنے لگا، واصبح الکلب یبغض القط، اور کتا بھی بغض رکھنے لگا بلی سے۔
تو کتے اور بلی کی دشمنی اور پھر چوہے اور بلی کی دشمنی، یہ اس طرح سے دونوں کی پڑ گئی آپس میں۔